اور امیر شریعت کے حکم اور ان کے پیغام کو علاقہ اور اطراف میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ امارت شریعہ کے آپ نقیب ہی نہیں بلکہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، امارت شریعہ کے نقبہ اور نائبین نقبہ، نوجوانان اسلام، ابھی ہم اور آپ حضرت مولانا مفتی محمد سہراب صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے آج کے اجلاس کے مقصد کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے۔ آج جو آپ بینر دیکھ رہے ہیں، ضلع دھنباد کے نقبہ، نائبین نقبہ، علماء، ائمہ و دانشوران کا خصوصی اجتماع امارت شریعہ کے زیر اہتمام اور امارت شریعہ کی محبت اور اس کی عقیدت میں امارت شریعہ کی آواز پر آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اور مجھے امید ہی نہیں، یقین کامل ہے کہ آپ حضرات یہاں سے دیے گئے پیغامات کو اپنے اپنے علاقے میں اور خود اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات سامعین، امارت شریعہ کی بنیاد جس قسم کرسی اور بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے کی بنیاد ڈالی تھی، ان تاریخ سے آپ واقف ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں امارت شریعہ تعاون و خدمات کے حوالے سے کتابچہ بھی ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اس قسم کرسی کی عالم کو آپ یاد کیجئے، اور اس قسم کرسی کے ساتھ ساتھ اس امارت شریعہ کے اس شجر سایہ دار بننے کی طرف آپ توجہ دیجئے کہ اس مرد درویش اور قلندر نے جس اخلاص، للہیت، خلوص، تقوی، جدوجہد، آہ سحرگاہی، ان تمام چیزوں کو سامنے میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام چیزوں کو قربان کرتے ہوئے امارت شریعہ کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا لیا، ملت کے لیے ملک کے کونے کونے اور اطراف میں سفر کرتے ہوئے لوگوں میں بیداری کا احساس دلایا، اور ان کی یہ کوشش اور جدوجہد نے آج امارت شریعہ کو ایک شجر سایہ دار بنا دیا، جس سے نہ صرف 4 اسٹیٹ کے لوگ بلکہ بالعموم پورے ملک کے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور امارت شریعہ کی طرف سے جتنے علماء شریعت ہوئے، ان تمام حضرات نے اپنے اپنے وقت پر جیسے جیسے حالات آئے ان حالات کا مقابلہ کیا، چاہے وہ جبری نسبندی کا معاملہ ہو، چاہے وہ متبنہ بل کا معاملہ ہو، چاہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ CONRC کا معاملہ ہو، جس طرح جو بھی حالات آئے ان تمام حضرات نے پوری ایڑی چوٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک بھی نتیجہ سامنے میں آیا کہ حکومتوں کو قانون کو واپس لینے پہ مجبور ہونا پڑا۔ یہ امارت شریعہ کی تاریخ میں موجود ہے، اور ان امارت شریعہ کی ان تاریخ کو، امارت شریعہ کے امیر شریعت کے ان احکام کو معاشرتی زندگی میں نفاذ کرنے والے وہ ہم اور آپ جیسے نقبہ کرام ہوا کرتے ہیں، جو معاشرے میں اس کو نافذ کرتے ہیں اور امیر شریعت کے حکم اور ان کے پیغام کو علاقہ اور اطراف میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ امارت شریعہ کے آپ نقیب ہی نہیں بلکہ آپ ایک نمائندہ اور امیر شریعت کے ترجمان ہیں، اور امیر شریعت کے دیے ہوئے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کے ساتھ ساتھ علاقہ اور اطراف کی اور معاشرتی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات محترم، آج کے اس نازک اور پرفتن دور میں جہاں حالات آ رہے ہیں، حالات سے مایوس ہونا
ایک ایمان والے کی پہچان اور علامت نہیں ہے، بلکہ آلات سے مقابلہ کرنا ایمان والے کی پہچان اور شناخت ہے۔ آج امارت شریعہ کی یہ قافلہ اور امارت شریعہ کا یہ اجتماع آپ کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کے حوصلے کو جوانمردی بخشنے کے لیے یہ قافلہ آپ کو آواز دیتا ہے اور آپ کے دلوں میں یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے حالات میں جب جب بھی حالات آئے ہیں، امارت شریعت کے امیر شریعت نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور جو بھی پیغام امارت کا ہوا ہے آپ نے اپنے علاقے میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اے لوگوں، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف سے حالات سے ہم گھرے جا رہے ہیں، ایسے نازک ترین دور میں صرف دو بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ امارت شریعہ کے جہاں پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ایک کلمہ کی بنیاد پر، کلمہ واحدہ کی بنیاد پر ایک لڑی میں پیو کر اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی فضا کو قائم کیا جائے، نفرتی ماحول کو ختم کیا جائے، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، چاہے وہ مسلکی معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، جب تک ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے، حالات سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ پیغام جو گنہگار کی طرف سے کہ سماج میں عدل و انصاف کے قیام کرنے کی کوشش کی جائے، ان دو پیغام کے ساتھ ایک اتحاد کو فضا کو عام کی جائے اور عدل و انصاف کے قیام کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب ان فکر کے ساتھ ساتھ ہم یہاں سے جائیں گے اور آج کے اکابر علماء کرام جو ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے پیغام کو یہاں سے لیتے ہوئے جائیں گے، اور جانے کے بعد اس جذبے کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اتارنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ان احکامات کو نافذ کرنے اور ان کو معاشرے میں لوگوں پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہم سب یہاں جائیں گے تو انشاءاللہ حالات کا مقابلہ ہم ڈٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا قابلین کے ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں یہاں بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔